الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو شخص بھی ان چیزوں کی تعظیم کرتا ہے جو اللہ کے شعائر ہیں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ اس انسان کے دل کی نیکی اور دل میں اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ہے۔ آیت کریمہ میں شعائر اللہ کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، اور اللہ تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ انسان خدا کے شعائر کی عزت کرتا ہے۔ شعائر کا لفظ جو ہے یہ در حقیقت شعیرہ کی جمع ہے، اور یا بعض اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ یہ شعارہ کی جمع ہے، اور شعیرہ یا شعارہ لغت میں اس کے معنی آتے ہیں نشان کے، اور وہ نشانی جو کسی کام کسی مقصد کی خاطر لگائی جاتی ہے، مقرر کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں شعیرہ۔ جیسے آپ سفر کرتے ہیں اور راستے میں آپ کو ہر میل 2 میل کے بعد ایک پتھر نظر آتا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کون سا مقام کتنے میل کے فاصلے پر یہاں سے ہے، تو یہ جو نشانی مقرر کی ہے اور یہ جو نشانات لگائے ہیں سڑکوں کے محکمے نے، یہ ہیں شعائر۔ ایسے ہی کوئی انسان اپنے گلے میں صلیب لٹکا لیتا ہے تو یہ ایک نشانی ہے، علامت ہے اس بات کی کہ یہ انسان عیسائی ہے۔ اور اسی طرح کوئی مینارہ بناتا ہے ایک عمارت پر اور گنبد بناتا ہے تو یہ مینارہ اور گنبد در حقیقت مسجد کی نشانی ہے کہ یہ جگہ مسجد ہے۔ تو تمام وہ چیزیں جو اللہ کی یاد دلائیں وہ اللہ کے شعائر ہیں، شعیرہ نشانی کو کہتے ہیں، شاعر اس کی جمع ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام وہ نشانیاں جو اللہ کی یاد دلائیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ان چیزوں کی عزت کرتا ہے در حقیقت اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ بہت سے بے عمل مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن کریم کو چومتے ہیں، سر پہ رکھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ قرآن پاک کی طرف پشت نہیں کرتے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وہ در حقیقت قرآن کی تعظیم کرتے ہیں، اور قرآن کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ تعظیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ تقسیم سے پہلے ہندو لوگ مسجدوں کے قریب سے جب گزرتے تھے تو وہ گانا بجانا بند کر دیتے تھے، اس لیے کہ ان لوگوں کے دل میں یہ اللہ کا خوف تھا اتنا کہ یہ مسجد اگرچہ مسلمانوں کی ہے اور ہمارے نزدیک مسلمان درست نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ ان کے مذہب میں خدا کا گھر ہے اور خدا کے تمام گھروں کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے شعائر ہیں۔ کسی انسان کے ہاتھ سے قرآن پاک گر جاتا ہے تو وہ پھر آٹے کے ساتھ تولتے ہیں اور وہ آٹا خیرات کر دیتے ہیں۔
یہ عمل اگرچہ غلط ہے، کیونکہ قرآن پاک کا قصدن جان بوجھ کے تو کوئی مسلمان اسے پھینک نہیں سکتا، لیاذ باللہ اگر غلطی سے گر جائے تو اس کا کفارہ استغفار ہے۔ یہ آٹے کے ساتھ یا اناج کے ساتھ تول کے دینا اگرچہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے ویسے ہی بنا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ یہ کرتے ہیں دیہات میں یا بعض اوقات شہروں میں بھی، آپ دیکھیں کون سی چیز ان لوگوں کو اس عمل پہ لاتی ہے۔ وہ چیز در حقیقت وہ پریشانی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب تھی، یہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، کیا غلطی ہو۔ یہ ہے اللہ کے شعائر کی عزت کرنا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے 4 مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور لوگوں صفا پہاڑی اور مروہ یہ دونوں اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، ان پہاڑیوں کو دیکھ کر خدا کے گھر کے ساتھ ہی بنائی گئی ہیں، اس میں سعی ہوتی ہے، لوگ دوڑتے ہیں، عمرے کی تکمیل کرتے ہیں، حج کی تکمیل کرتے ہیں، وہ دونوں پہاڑیاں اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ پہاڑیاں اور ان میں چلنا، سعی کرنا، یہ عمرہ اور حج وہ اللہ کی تعظیم کے لیے ہے۔ اور پھر ان دونوں پہاڑیوں میں وہ جگہ بھی آتی ہے جہاں پر ایک مظلوم ماں دوڑی تھی، مظلوم تو نہیں لیکن یہ کہیے کہ بہت مجبور ماں دوڑی تھی، اس سے کوئی ظلم تو ہوا نہیں تھا، لیکن وہ بیچاری اپنے بچے کے لیے دوڑی کہ کہاں سے پانی ملے گا، اور پھر پانی کا چشمہ زمزم اس نے دیکھا اور اپنے بچے کو پلایا۔ وہ نشانی ہے کہ لوگ اللہ کی راہ میں کیسے قربانیاں دیتے ہیں، اور مسلمانوں پر اور اللہ کے اچھے بندوں پر، چاہے وہ پہلی امتوں میں سے ہی کیوں نہ ہوں، ان میں جو دن ایسے گزرے ہیں، جو وقت ایسا گزرا ہے، حالتیں ایسی گزری ہیں، جو ان کی تکالیف اور مصائب کو یاد دلاتی ہیں، اللہ تعالی نے ان کو باقی رکھا ہے۔ مثلا ظہر اور عصر کی نماز میں ہمیشہ مسلمان آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، اور مغرب، عشاء اور فجر میں اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے مظلومیت کے دور کی یادگار ہے۔ ان پر ایک ایسا وقت مسلمانوں پر گزرا ہے جب مکہ مکرمہ میں دن کے وقت وہ اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، ظہر میں، عصر میں کاروبار ہوتے تھے لوگوں کے، گلی محلوں میں آنا جانا ہوتا تھا، تو مسلمان اونچی آواز سے قرآن کیسے پڑھ سکتے تھے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن اونچی آواز سے پڑھنا شروع کیا تھا نماز کے علاوہ، تو کفار مکہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تم یہ جو قرآن پڑھتے ہو نا، تو ہماری عورتیں اور بچے اس سے خراب ہوتے ہیں، اور وہ آ کے سنتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے وہ تمہارے دین کی طرف راغب ہو جائیں گے، تم ان کے عقیدے مت خراب کرو۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسے آدمی تھے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو صحیح بخاری میں آیا ہے کہ انہیں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رہتا تھا، بے اختیار رونے لگتے تھے، اللہ کی معرفت انہیں نصیب تھی۔ تو لوگوں نے انہیں منع کر دیا کہ قرآن اونچی آواز سے مت پڑھو دن میں۔ جب ہماری عورتیں بچے ادھر سے گزرتے ہیں تو وہ پھر سننے لگتے ہیں۔ ایسے ہی 2 نمازیں ظہر اور عصر کون اونچی آواز میں پڑھ سکتا تھا؟ البتہ مغرب سورج ڈوبنے کے ساتھ ساتھ لوگ چلے جاتے تھے اپنے گھروں میں، تو مغرب، عشاء اور فجر ان 3 میں کافر ایسے کھلے آزاد نہیں پھرتے تھے، تو مسلمان اونچی آواز سے پڑھ لیتے تھے۔
مدینہ منورہ پہنچے، اللہ نے اس مظلومیت کی یادگار کو وہاں بھی قائم رکھا، اور قیامت تک کے لیے حکم یہ ہو گیا کہ ظہر اور عصر آہستہ آواز میں پڑھی جائیں، تاکہ مسلمانوں کو یہ خیال رہے کہ ایک وقت ان پہ ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو شعائر میں سے ہے صفا اور مروہ، اس لیے کہ وہاں بھی ایک عورت جو دوڑی تھی سلام اللہ علیہا اپنے بچے کے لیے پانی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہم لوگوں کو کہ جب بھی ہم اس مقام پر جائیں اور صفا اور مروہ کو دیکھیں تو ہم یاد کریں کہ اللہ کی راہ میں کیسی کیسی قربانیاں لوگوں نے دی، اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی عزتیں، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں سب اللہ کے حضور میں پیش کر دیں، اور اس کے باوجود وہ یہ کہتے رہے کہ ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں اور ہم سے غلطی ہو جائے تو اے پروردگار درگزر فرما اور اے اللہ معاف فرما دے۔ جان جو تھی ایک حاضر کر دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود لکھ لیں گے سرخی عشق خانے کی۔ دوسری چیز جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں شعائر میں فرمایا ہے، قربانی کے بڑے جانور، اونٹ، گائے، بھینس، اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں، اس لیے اگر آپ پر حج فرض ہو گیا ہے اور ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا مال اللہ نے دیا ہے اور صحت دی ہے کہ آپ خدا کے گھر میں حاضری دیں، تو ان دنوں حکومت وقت وہ پیسے جمع کرتی ہے، درخواست دی جا سکتی ہے۔ اس موقع میں جلدی کیجئے اور اس موقع کو نہ جانے دیجئے، اور جائیے اور اللہ کے شعائر صفا اور مروہ کی زیارت کیجئے، اور اللہ کے شعائر اونٹ، گائے، بھینسیں وہاں لائی جاتی ہیں، خدا کے لیے ذبح کی جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ میری نشانیاں ہیں۔ تیسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میرے شعائر کی بے حرمتی نہ کرنا، جن چیزوں کو دیکھ کر تمہیں میری یاد آتی ہے ان کی عزت کرتے رہنا۔ مسجد کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، مسجد کی بے حرمتی سے منع کر دیا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ بیت اللہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اسے دیکھ کے پروردگار یاد آتا ہے، منع کر دیا کہ اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ تم اپنے قبلے کی طرف پاؤں بھی مت کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلتکم حیم و میتن، زندگی میں بھی کعبۃ اللہ تمہارا قبلہ ہے، اور تمہارے مرنے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی وہ تمہارا قبلہ ہے، زندگی میں بھی اور موت میں بھی۔ تو جب میت کو دفن کرتے ہیں تو اسے کروٹ پر لٹاتے ہیں، اس کا پورا جسم اور چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیرتے ہیں قبر میں، کیونکہ وہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ جو لوگ میت کو قبر میں سیدھا لٹا کے صرف اس کا منہ قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں، یہ میت کا حق ضائع کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمیشہ میت کو جب بھی قبر میں لٹایا جائے گا تو میت کو ایک تو قبر میں پاؤں کی طرف سے داخل کیا جائے، اور دوسرے اسے کروٹ پر لٹایا جائے، پوری کروٹ دی جائے، اور اس کے جسم کو ٹکانے کے لیے اس کی کروٹ اور پیچھے کی جو دیوار ہے اس کے درمیان مٹی کے ڈھیلے رکھ دیے جائیں، تاکہ یہ انسان قبلے کی طرف رہے۔ جیسے لیٹتے ہیں، سوتے ہیں کروٹ پہ، کہ بائیں طرف اوپر رہے اور دائیں طرف نیچے رہے، ایسے کیا جائے گا۔ اور 4 آدمی قبر میں اتریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں 4 آدمی اترے تھے، اور 4 آدمیوں کا قبر میں اترنا سنت ہے، اور لوگوں نے یہ سنت چھوڑ دی ہے۔ پتہ ہی نہیں ہوتا، کہیں 2، کہیں 3، کہیں 4، 5، جو 4 بھی اترتے ہیں تو وہ یہ نہیں نیت ہے کہ یہ سنت ہے، بالکل معلوم ہی نہیں ہوتا مسئلہ۔ مسائل کو سیکھ کر اور مطالعہ کر کے آخر ہم نے کرنا کیا ہے؟ کوئی اس میں پیسے تھوڑے ہی ملتے ہیں۔ تعلیم
برائے معاش رہ گئی ہے، تعلیم برائے انسانیت نہیں رہی۔ اگر پتہ چل جائے کہ یہ مسائل سیکھنے پر 2000-4000 مہینے کے ملا کریں گے تو بہت سیکھیں، کسی کتاب کے مطالعہ کرنے پہ کوئی انعام ملے گا تو پھر پڑھیں، لیکن مسلمان پڑھیں ہی کیوں اور مسائل سیکھیں ہی کیوں؟ ان کو زوم ہے کہ بخشی بخشائی مخلوق ہے، یہ تو پتہ چلے گا جب نزع کے عالم میں پڑھیں گے اور فرشتے پکڑیں گے۔ ابو داؤد کی روایت میں یہ لفظ آئے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں فرشتے پوچھیں گے تو کہے گا میں نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی تھی، قرآن نہیں پڑھا تھا۔ تو سوچ لے آدمی کہ آج کی یہ غفلتیں کل کو کیا پھل اس درخت پہ پڑے گا، کیا جنم دیں گی۔ تو اللہ کے شاعر، اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو میرے شاعر کی بے حرمتی مت کرو۔ اور چوتھی مرتبہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو ان چیزوں کی عزت کرتا ہے جن چیزوں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس انسان کے دل کی نیکی ہے۔ دل میں کوئی نیکی ہے اسی لیے تو اللہ کی چیزوں کی عزت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے ایک جگہ انہی شعائر اللہ کو حرمات اللہ بھی قرار دیا ہے، یعنی اللہ کے احترام والے حکم اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان چیزوں کی عزت کرو۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں شاعر اللہ پہ بحث کرتے ہیں، اور انہوں نے وہ چیزیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں اس کی تقسیم کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کچھ گھر، کچھ جگہیں ایسی ہیں، ایک کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ علامتیں ایسی ہیں، اور کچھ عبادتیں کے اوقات یہ چیزیں ہیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں جو گھر ہیں عبادت کے لیے، مثلا کعبۃ اللہ ہے، عرفات کا میدان ہے، مزدلفہ، رمی جمرات، صفا، مروہ، منا، اور دنیا بھر میں جتنی مسجدیں ہیں یہ سب اللہ کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ تو اسپیس کی بات ہوئی، اور ٹائم کی بات یہ کہ جیسے رمضان، جیسے عید الفطر، جمعہ اور قربانی کے دن، اور ایسے اوقات ہیں ان میں اللہ کی یاد آتی ہے، اور کچھ علامتیں ہیں جن کو کی وجہ سے اللہ تعالی کی یاد آتی ہے۔ مثلا ایک آدمی آذان کی آواز سنتا ہے تو یہ حقیقت میں آذان کی آواز سے اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ آذان علامت ہے کہ انسان اللہ کے لیے نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے آخر؟ یاد رکھیے اتنی تو بات قرآن سے ثابت ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی کی رؤیت ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ بڑے بڑے اکابر یہ دعا مانگتے تھے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے اللہ اپنی زیارت سے قیامت کے دن محروم نہ رکھ۔ اور قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے خوش و خرم، تازہ، ہنستے مسکراتے چہرے میری زیارت کریں گے قیامت کے دن۔ دن دیکھے کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے، اور عمر بھر جس کی عبادت کرتا رہا، اور عمر بھر جس کے احکامات کی پابندی کرتا رہا، اور عمر بھر جس کے احترام اور ادب اور حمد و ثنا کے ترانے گاتا رہا، اور عمر بھر وہ زمین جہاں پر پاؤں رکھتے تھے اس نے اپنا سر رکھا اور اپنی پیشانی وہاں پر ٹکا دی، کس کے لیے؟ ایک اس ذات کے لیے جو بن دیکھی ہے، قیامت کے دن جب اسے دیکھے گا تو اس کی ساری حسرتوں کی تکمیل ہو جائے گی، اور حقیقتاً خوشی کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، اور جو لوگ روزہ افطار کرتے ہیں دو خوشیاں ہیں ان کے لیے۔ ایک خوشی تو اس وقت
جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، مثلا ٹھنڈا پانی پیتا ہے، کوئی چیز کھاتا ہے، تو خوشی ہوتی ہے کہ نیکی پوری ہو گئی، اللہ نے توفیق دی. وَفَرْحَةً عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ہوگی جب اس کا مالک اسے اس روزے کا اجر دے گا، یہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا. کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں قیامت کے دن حق تعالی شانہ کی زیارت کے سے محرومی ہو جائے گی، اور وہ سیدھے کھڑے ہوں گے اور سجدہ نہیں کر سکیں گے، بس سیدھے کھڑے ہونے کے بعد گر جائیں گے، منہ کے بل نیچے گر جائیں گے، کمر ان کی تختہ ہو جائے گی، کمر مڑے گی ہی نہیں. یہ نماز جو ہے نا، در حقیقت انسان میں قوت پیدا کرتی ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کی تجلیات کو برداشت کر سکے. اور جس نے یہاں نماز نہیں پڑھی وہ اپنی قوت اور طاقت کو پیدا نہیں کر رہا، نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ قیامت میں اندھا ہو جائے گا، اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی. آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے ایک آدمی کی نظر کمزور ہو جائے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ صاحب یہ چشمہ لگا لیجئے، پھر وہ اگلے سال کہتا ہے جی اور کمزور ہو گئی، پھر کہتے ہیں صاحب نمبر بڑھا لیں، پھر نمبر بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک دن ایسا بھی تو کوئی آتا ہی ہے نا جس دن وہ کہتا ہے جی اب نمبر اور نظر دونوں برابر ہو گئی، ٹھیک ہو گئی آپ کی نظر، بس یہ چشمہ فٹ ہے آپ کے لیے. تو آدمی اس چشمے کو نظر کے برابر لاتا ہے تاکہ وہ صحیح دیکھ سکے. بس ایسے ہی جس دن چشمہ کھو جائے اس کا، اس سے پوچھیں کیا پریشانی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح انسان نے اپنے اندر یہ قوت پیدا کرنی ہے نگاہ میں کہ قیامت کے دن اسے دیکھ کر جھک جائے اور مالک حقیقی کے سامنے سجدہ کرے. تو یہ قوت پیدا ہوتی ہے نماز سے. اگر نماز نہیں پڑھے گا تو قیامت کے دن اللہ کی زیارت سے نہ صرف یہ کہ محروم رہے گا بلکہ سارے لوگ نمازی اس ذات پاک کو دیکھ کے سجدے میں گر جائیں گے، اور یہ اس دن بھی شرمندہ ہوگا اور منہ کے بل گر پڑے گا. چوٹ لگے یا مرے، اسے کچھ بھی ہو، اس کی کمر خدا کے سامنے نہیں جھکے گی. تو یہ نماز اللہ کی شعائر میں سے ہے. اذان سنتا ہے آدمی. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایک چیزیں لکھی ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. اور جتنے پچھلے دین گزرے ہیں، عیسائیت، یہودیت، ان سب میں ایسی چیزیں تھیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتے ہیں. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفہیمات میں بھی بحث کی ہے شعائر پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شعائر جیسے کعبۃ اللہ ہے، اس کی طواف کرنی ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، قرآن پاک ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کر چونکہ اللہ کی یاد آتی ہے لہذا یہ اللہ کے شعائر میں سے. اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں بھی ایک جگہ شعائر پر بحث کرتے ہیں، اور انہوں نے 4 چیزوں کے متعلق لکھا ہے کہ 4 چیزیں بڑے بڑے شعائر ہیں اللہ کے جن کا احترام ضروری ہے. اور اللہ کی شعائر میں سے پہلی چیز وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہے، کہ قرآن پر غور کرے، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. اور وہ اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ جیسے پچھلے زمانوں میں بادشاہ خطوط لکھتے تھے اپنی رعایا کے نام، اور بادشاہوں کے خط جب بڑے بڑے مجمعوں میں پڑھے جاتے تھے تو لوگ اس خط کا ادب اور احترام کرتے تھے کہ یہ بادشاہ سلامت کا خط ہے. اب وہ خط کی نسبت بادشاہ سے ہوتی تھی لہذا بادشاہ کا بھی ادب اور اس کے خط کا بھی ادب، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت بیٹھ جاتی تھی. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کے شعائر میں سے ہے، یہ اللہ کے فرمان ہیں جو وقتاً فوقتاً نازل ہوئے ہیں. اسی لیے حکم یہ ہے
کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے لوگ خاموشی سے سنیں کان لگا کر۔ بڑے گناہ کی بات ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، اور کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ لوگ اپنی گپوں میں مصروف ہوں اور قرآن نہ سنیں۔ اور ان کبائر میں اضافہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی دکانوں پہ صبح اٹھ کے تلاوت لگا دیتے ہیں قرآن کی، یا سارا دن تلاوت کی کیسٹ بھی چل رہی ہے اور ادھر سے چائے پی رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، آنے جانے والے گاہک بھی آ رہے ہیں، اور اسی طرح ٹیکسیز میں، گاڑیوں میں قرآن پاک کی کیسٹ لگا دی اور اسے بھی سن رہے ہیں، فون بھی سن رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے، احترام کے خلاف ہے۔ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ فاستمعوا، اللہ کی کتاب کو سنو جب اسے پڑھا جا رہا ہو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور جو مذاق اڑائے گا وہ سوچ لے اس پہ رحمت ہوگی یا کیا ہوگا۔ اسی طرح جہاں پر سجدے کا حکم ہے وہاں سجدہ کیا جائے، سجدہ تلاوت جسے کہتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ دوسری بڑی چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والکعبہ، اور کعبۃ اللہ جو ہے وہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ قدیم زمانے سے یہ تصور چلا آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے جس کی طرف منہ کیا جائے اور لوگ اس چیز کو اپنا مرکز مانیں اور پھر اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالی نے کعبۃ اللہ کو مرکز رکھا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہندوستان میں بھی اور یہاں خود پاکستان میں بھی جو ہندوؤں کے بڑے بڑے مندر تھے، بڑے بڑے مندر، ان کے رخ قبلہ کی طرف ہوتے تھے، اور ان میں کسی زمانے میں یہ چیز رہی ہوگی، کیونکہ کعبۃ اللہ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ہے، ان سے بھی پہلے سے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر اس دنیا میں جو خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ ہے بے بکہ جو مکہ مکرمہ میں، اور جو وہاں آئے اور حج اور عمرہ اور طواف یہ کرے، ومن تطوع خیرا، وہ نیکی اس کے کام آ جائے گی، یہ اس کے لیے ہے۔ اور جو آدمی نہ آئے باوجود استطاعت کے حج نہ کرے، جیسے فرض حج ہے جس کے لیے یہ پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں، کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جو باوجود طاقت کے، استطاعت کے، صحت کے ہمارے گھر میں فرض حج کے لیے حاضری نہ دے، اللہ ایسے سارے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آؤ گے تو کچھ اپنا ہی اچھا کرو گے، نہیں آؤ گے تو اللہ کو کیا فرق۔ اس لیے کعبۃ اللہ کو اللہ کے شعائر میں سے قرار دیا گیا ہے، اسی لیے بیت اللہ کی طواف کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، اللہ کے گھر کا طواف کرنا یہ نماز کی مانند ہے، یعنی جیسے نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں، وضو اور غسل اور یہ چیزیں، ایسے ہی یہ ساری چیزیں اس کے لیے بھی ہیں۔ نمازوں میں بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ضروری قرار دیا ہے، اور طواف بھی ظاہر ہے کہ بیت اللہ ہی کے گرد ہوتا ہے، اس لیے کعبۃ اللہ کو اللہ تعالی کے شعائر میں سے قرار دیا گیا ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے شعائر میں سے ہے اور جس کا ادب اور احترام ضروری ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والنبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت، ادب اور احترام جس طرح ان کی حیات طیبہ میں تھا، اسی طرح ان کی وفات طیبہ کے بعد بھی ان کی عزت ہے، ادب ہے، احترام۔ کسی شخص کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر اونچی آواز سے کوئی بات کرے، اور کسی شخص کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ مسجد نبوی میں چیخے یا چلائے یا ایسی باتیں کرے
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 2 آدمیوں کو بلایا جو مسجد نبوی میں اونچی آواز سے بول رہے تھے، اور اس نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم دور کے علاقے سے آئے ہیں، طائف یا یمن کا انہوں نے نام دیا تھا، دونوں میں سے ایک جگہ کوئی بتائی انہوں نے، اور اس نے عمر رضی اللہ عنہ کہا اگر تم یہاں کے ہوتے تو میں تمہیں سختی تمہارے ساتھ کرتا، سزا دیتا۔ بعض محدثین کہتے ہیں اس وجہ سے کہ مسجد میں آواز بلند کی، اور بعض کہتے ہیں اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں آرام فرما رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ مسجد نبوی کی جتنی بھی تعظیم، عزت، ادب، احترام اور 50,000 نمازوں کا ثواب، یہ سب کچھ اس ذات پاک کی وجہ ہی سے تو ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ ہو تو پھر اس مسجد میں اور دیگر مساجد میں کیا فرق رہ جائے گا؟ علامہ اقبال نے کہا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ادب، احترام کسی انسان کے دل میں نہیں ہے تو اس کا قیام، اس کے رکوع، اس کے سجدے سب اللہ کے اور اس کے درمیان حجاب بنتے چلے جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ اور چوتھی چیز، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اللہ کے شاعر میں نماز ہے، اور نماز کے متعلق ابھی بات ہو چکی، تو اللہ کی یہ شاعر ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، اس لیے شریعت نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ لوگ اللہ کے گھر کا طواف کریں اور حج کے لیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں کے ذمے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے حج البیت، اس گھر کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی بھی وہاں پہنچنے کے لیے صحت، طاقت اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا مال زاد راہ رکھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پر ایمان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، عرض کیا گیا کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، عرض کیا گیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا حج مبرور، وہ حج جو اللہ قبول فرما لے وہ سب سے اچھا عمل ہے۔ اور اسی لیے بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمرہ اور دوسرا عمرہ کفارۃ لما بینہما، دونوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں یہ اسے مٹا دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے ایک عمرہ کیا اور اس کے بعد وہ دوسرا عمرہ کرتا ہے 10 سال کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمرہ اور پھر اس کا دوسرا عمرہ جو درمیان میں اس نے اللہ کے حقوق کو ضائع کیا تھا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے۔ عمرہ اور حج یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو دھو دیتا ہے، بالکل صاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیت اللہ کو صرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اچھی سند کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے اپنی سنن کبریٰ میں۔ بعض روایات میں آتا ہے لیکن سنن کبریٰ میں ایک مرتبہ تلاش کرنی پڑ گئی تھی، یہ روایت ملی نہیں، ممکن ہے ہو لیکن بہت سے محدثین نے اس کا حوالے دیے ہیں، سنن کبریٰ کے حوالے سے ہمیں ملی نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر دن جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کے اس گھر پہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 ان لوگوں کو پہنچتی ہیں جو طواف کرتے ہیں، اور خدا کی 40 رحمتیں ان کے لیے جو بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان کے لیے جو صرف اسے دیکھتے ہیں بیٹھ کے۔ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ اسے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ نے وہ ضروری بھی قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
لوگوں کو ترغیب دی. اور سے وقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سئل ای الاعمال افضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل بتا دیجئے، تو آپ نے فرمایا العج والسج. ترمذی کی روایت میں آتا ہے عج تلبیہ پڑھنا حج کے لیے، عمرے کے لیے، والسج اور خون بہانا جانوروں کا سب سے اچھا عمل ہے. اور بعض حضرات نے سج کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ آنسو بہا دینا، اللہ کے لیے رو دینا، یہ سب سے اچھا عمل ہے عمرے میں اور حج میں. اور جاتا ہے جب آدمی تو ظاہر ہے کہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے اور مانگتا ہے اور اپنی اپنی بساط اور ظرف کے مطابق اللہ کی رحمتوں سے اپنا حصہ پاتا ہے. حدیث میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں، عمرے میں خرچ کرنے کی بھی ترغیب دی کہ آدمی جو پیسہ لے کے جاتا ہے اسے خرچ کرے. طبرانی کی روایت میں آیا ہے، بہقی کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مسند میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ. حج میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، کسی اور مد میں سے، حج کا خرچ 700 گنا بڑھ جاتا ہے. ایک آدمی 1 روپیہ اللہ کی کسی راہ میں خرچ کرتا ہے اور وہی 1 روپیہ حج کے دنوں میں وہ اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پہ، جو حج میں اس کے دوست ساتھی ہیں ان پہ خرچ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پہلے کے مقابلے میں دوسرا جو خرچ ہے حج میں کرنا یہ 700 گنا بڑھ جاتا ہے. اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور حاکم رحمت اللہ علیہ کے بعد امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے مستدرک پہ جو حاشیہ لکھا ہے، ذہبی رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. حالانکہ ذہبی بہت بڑے نقاد تھے حدیث کے رحمہ اللہ، امامت کے درجے پہ فائز تھے حدیث میں. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے بیت اللہ میں جب پہنچا تو پہلی مرتبہ جب زمزم پیا تو مجھے یہ حدیث معلوم تھی کہ زمزم پینے کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے میرے شیخ حافظ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ جیسا علم نصیب ہو. اور اتنی بات سنا کر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ چپ ہو گئے. شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی دعا قبول ہو گئی؟ تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے آج سے 20 سال پہلے مجھے اللہ نے اتنا علم دے دیا تھا کہ میں حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ کے علم میں کے برابر پہنچ گیا تھا، اور 20 سال جو بعد گئے ہیں اس میں نے مزید پڑھا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت لائے ہیں امام حاکم اور ذہبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی موافقت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا جب وہ عمرہ کر رہی تھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا ان لک من الاجر علی قدر نسبک و نفقتک. عائشہ تمہیں اپنے عمرے میں اللہ کی طرف سے ایسا ثواب ملے گا جتنا تم تھک رہی ہو اور جتنا تم خرچ کر رہی ہو. ظاہر ہے کہ طواف کرنا، بار بار عمرہ کرنا انسان کو تھکا دیتا ہے، تھک جاتا ہے آدمی. تو ارشاد فرمایا جتنا تم تھکو گی اور جتنا تم خرچ کرو گی دونوں کے بقدر اللہ تمہیں ثواب دے گا. گویا ترغیب دلائی کہ عمر بھر پڑی ہے باقی آرام کرنے کو، اللہ کی راہ میں کچھ چلو تاکہ تمہیں تھوڑی سی تھکن ہو جائے، اور خرچ بھی کرو اللہ کی راہ میں. خرچ کرتی رہو گی اللہ تعالیٰ اور بھی دیتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اجر بھی ملے گا.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرۃ، حج کے بعد عمرہ اور عمرے کے بعد حج اور حج کے بعد عمرہ اور عمرے کے بعد حج، یہ کرتے رہنا. فإن متابعة ما بینہما یزیدان فی الاجل، یہ حج اور عمرے مسلسل کرتے رہنا، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد پہلا. دیکھو یہ تسلسل عمر میں برکت دے دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک تو فقر و فاقہ اور دوسرے گناہ، اور وہ ایسے دھل جاتے ہیں جس طرح لوہے کو آگ پہ تپایا جائے تو لوہا جب پگھل جاتا ہے تو اپنی میل کچیل کو ہٹا دیتا ہے، باہر پھینک دیتا ہے، الگ ہو جاتا ہے اس سے میل. اسی طرح جب تم حج اور عمرہ برابر کرتے رہو گے، حج کے بعد عمرہ اور عمرے کے بعد حج، یا عمرے کے بعد حج اور حج کے بعد عمرہ، تو پھر یہ ہوگا کہ عمر میں برکت ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ختم ہو جائیں گے، دھل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی برکت دے دے گا، معاف فرما دے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا کہ حج پہ جانے والے لوگ جب سفر کرتے ہیں تو جو ان کا اونٹ ایک قدم اٹھاتا ہے اور پھر وہ رکھتا ہے، الا کتب اللہ لہ بہا حسنۃ، تو وہ اونٹ کے ایک ایک قدم اٹھانے پر، سواری کے ایک ایک قدم اٹھانے پر بھی اللہ اس کی وجہ سے اس کو حاجی یا عمرے پہ جانے والے کو نیکی دیتے ہیں، اور اس کی ایک ایک قدم کی وجہ سے یا پھر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر اس کے ذمے کوئی گناہ ہے ہی نہیں، توبہ کر لی تھی اتنی اچھی، تو جنت میں اس کا درجہ بڑھ جاتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ انسان اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتا رہے تو اللہ اسے اجر سے محروم نہیں کرتا. اور طبرانی میں بہت عمدہ روایت آئی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور نے کہا الہی مال عبادی کا علیہ کا ایزاہم زارو کا فی بیتی کا، میرے پروردگار لوگ جب تیری وجہ سے تیرے گھر آئیں، تیری زیارت کے لیے تیرے گھر میں حاضری دیں، تو اے اللہ ان کا کیا حق بنتا ہے؟ وہ جو تیرے گھر میں مہمان آ رہے ہیں ان مہمانوں کا کوئی حق تو ہوگا، وہ میں دریافت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے سے داؤد علیہ السلام سے فرمایا لِكُلِّ زَائِرٍ حَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ، جو بھی کسی کے گھر جاتا ہے تو میزبان پر حق ہوتا ہے کہ اپنے آنے والے مہمان کا حق ادا کرے. حقاً یا داؤد، میرے بندے داؤد علیہ السلام یہ صحیح ہے. اور وہ جو لوگ میرے گھر کی زیارت کو آئیں گے، مجھے دیکھنے آئیں گے، علیہ ان اعافیہم فی الدنیا، میرا ذمہ رہا، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں انہیں دنیا میں خیر کے ساتھ رکھوں گا. واغفر لہم اذا لقیتہم، اور جب میں قیامت میں ان سے ملوں گا تو انہیں بخش دوں گا. دنیا میں بھی عافیت اور قیامت میں بخشش اللہ کی جانب سے، یہ اس حج کے کرنے کا فائدہ ہے. اور اسی طرح عمرے کے کرنے کے بھی فوائد ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نسائی اور ابن ماجہ میں آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حج کرنے والے والعمار، اور یہ جو عمرہ کرنے والے آتے ہیں میرے گھر میں، وفد اللہ، یہ وفد ہیں، ان دعوہ اجابہم، اگر یہ اپنے رب کو پکاریں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو ان کا رب انہیں معاف کر دیتا ہے.
اور یہ جب اس کو پکارتے ہیں، دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ ایک انسان کن کن پریشانیوں، مصیبتوں، تکالیف میں گھرا ہوا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کے ان طویل مشاغل اور مصروفیات کو کم کرے اور کچھ نہ کچھ وقت خدا کے گھر کے لیے فارغ کرے، جاتا رہے، اللہ کے گھر میں حاضری دیتا رہے اور اللہ تعالی کے ہاں جانے پر نیت کو صاف رکھے اور حلال کے پیسے سے حج اور عمرہ کرے، اور اس کی برکات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بتلائی ہیں، حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس سے، اور بہت جگہ پہ آپ بھی سنتے ہوں گے۔ بہرحال اب تک کے جتنے پروگرام تھے یہ FM 100 نے اس لیے پیش کیے کہ آج کل ملک میں درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر توفیق دی ہے، آپ کی صحت اس قابل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی میں سے پیسہ حلال کا اتنا آپ کے پاس ہے کہ حج فرض ہے تو اسے کریں، تو اس موقع کو ہاتھ سے مت گوائیے، کرتے رہیے، جاتے رہیے، ہمت کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیے کہ وہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے، ان علوم اور برکات سے نوازے جس کا نفع ہمیں دنیا، قبر اور آخرت میں ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے اور اس کی رضا اور خوشی اور برکات یہ دونوں جہانوں میں ہمارا نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔